الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں، جو ایمان اور اسلام میں خرابی پیدا کرنے والے جو اعمال ہیں، برے اعمال، برے اخلاق، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ما ترکت شیئا، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہو، مگر میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے نزدیک کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کے فرامین ہے۔ میں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، کون سا راستہ ہے۔ اور ما ترکت شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی جو اللہ کے رسول سے قریب کرنے والی چیز ہو یا دور کرنے والی، ہر چیز بیان کر دی کہ یہ دیکھو، یہ چیز اللہ سے قریب کرے گی، یہ چیز اللہ سے دور کرے گی۔ برے اعمال کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، برے اخلاق کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں وہ بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کون سے اعمال، وہ کون سے برے اخلاق جو ایمان میں خرابی پیدا کرتی ہیں، اس میں سے ایک یہ معاملہ بھی ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے، اور اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ نہیں جو لعن طعن کرتا ہو، بہت طعنہ دیتا ہو، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ طعان اور لعان یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے بہت زیادہ طعنہ دینے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا، وہ مومن نہیں ہے۔ ولا الفاحش، اور نہ فحش گو، جس کی زبان پر فحش الفاظ آتے ہیں، بے حیائیوں کے الفاظ آتے ہیں، غیبت ہے، برائی ہے، چغلی ہے، بے حیائیوں کی باتیں۔ ولل بذی، اور نہ دو بد کلامی کی بات ہوتی ہے، ایسے کلام، ایسی باتیں جو اسلام اور ایمان کے منافی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات بتاتا چلوں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، اس قسم کی بد اخلاقیوں کی جو احادیث آتی ہیں، اس کا جہاں یہ آتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہاں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، اس کے ایمان میں کجی ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ یعنی ہم اس کو اسلام سے خارج کرتے ہوئے ہم اس کو جہنم تک جا کے نہیں ڈھکیل سکتے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں اسلام ایمان کے منافی ہیں، لیکن یہ کہ اسلام کے دائرے سے وہ باہر نہیں نکلتا۔ اب اس میں
بد کلامی یا فحش کلامی یا دوسروں کے خلاف یعنی زبان درازی کی جائیں، حقیقت میں یہ عادتیں ایمان کے منافی ہیں، اور مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ایمانی صفت نہیں ہے، یہ صفت منافقین کی ہے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی پر لعن طعن کرتا ہے یا فحش کلامی سے پیش آتا ہے، بد کلامی سے پیش آتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بھی اس میں شامل ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دوں، سورہ الحجرات کی 26ویں پارے کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ یہ خطاب مجھ سے بھی ہے، آپ لوگوں سے بھی ہے، جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے۔ اے ایمان لانے والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، نہ کوئی عورتیں اپنے عورتوں کی مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ خطاب مردوں سے الگ ہے، لیکن مردوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک مجلس ہوتی ہے، خواتین کی اپنی ایک مجلس ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے مجلسوں میں یا کہیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ ہو۔ پھر یہ کہ لعن طعن کرنے والا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف یا خسوف، سورج یا چاند میں گرہن لگا تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ اسی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ پیچھے آئے، تھوڑا زیادہ نہیں۔ نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جہنم دکھلائی گئی، جنت دکھلائی گئی، جہنم کا شعلہ، میں پیچھے آیا، کچھ جنت کی نعمتیں دکھلائی گئی تو میں آگے بڑھا۔ پھر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جہنم دکھلائی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں صحابیات بھی تھیں، خواتین بھی تھی، آپ نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انی رأیتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ قلنا بما یا رسول اللہ، یہ روایت مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ بما یا رسول اللہ، ان کو فکر پیدا ہو گئی کہ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی۔ صحابیات تھیں، آپ پر ایمان لانے والیاں تھیں، اللہ پر ایمان لانے والی تھیں۔ بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ بیان فرما دیجئے کہ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم میں پڑوسن سے، گھر میں کسی سے بات چیت ہو گئی، بہت لعن طعن کرتی ہو، تکثرن اللعن اکثار سے ہے، یعنی بہت زیادہ تم لعن طعن کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ زندگی بھر وہ تمہارے ساتھ احسان، اچھا برتاؤ کرتا رہے، لیکن زندگی میں کبھی کمی آ گئی برتاؤ میں،
اس کا مطلب نہیں کہ ہر ایک کا یہ معاملہ ہے. کہہ دیتی ہے کہ جاؤ ما رأیت خیرا منک، میں نے تیرے اندر کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، مجھے تمہارے پاس سے اب تک کیا ملا، اتنے سال شادی کو ہو گئے، تم نے کیا دیا ہے مجھے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ عورتوں میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تم کثرت سے استغفار پڑھتی رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہو. گویا اللہ کے پیارے پیغمبر نے تعلیم دی کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعن طعن کرے، صبر کرے، برداشت کر لے. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مومن بس زبان نہیں ہوتا، مومن فحش گوئی سے کام نہیں لیتا، بد کلامی سے کام نہیں لیتا. ایمان والوں کو اس سے پاک ہونا چاہیے، چاہے مردوں کی جماعت ہو چاہے خواتین کی جماعت ہو. آئیے اس سلسلے میں اور ایک روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں جو ایمان اور اسلام میں خرابی پیدا کرنے والی، اخلاق میں، اعمال میں خرابی پیدا کرنے والی چیز ہے. یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. عن صفوان ابن سلیم رضی اللہ عنہ انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا قال لک. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے بھی. یہ اردو میں اس کا مفہوم بیان کر دوں. صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے کہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال ہوا، آپ سے کہا گیا. صحابہ سوال کرتے تھے، صحابہ کا بڑا احسان ہے اس امت محمدیہ پر، سوال کرتے تھے، جواب ملتا تھا اور پھر اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے. یہاں تک کہ وہ باتیں ہمارے اور آپ تک پہنچی ہیں اور قیامت تک پہنچتی رہیں گی. یہ کتنا بڑا احسان ہے صحابہ کا، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. کہتے آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیان فرمائیے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل، ڈرنے والا، خوف کھانے والا. قال نعم، آپ نے کہا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے. یعنی مسلمانوں میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے. پھر آپ سے کہا گیا ایکون المؤمن بخیلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بیان فرما دیجئے کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ بخالت، کنجوسی، درہم و دینار خرچ نہیں کرتا. قال نعم، آپ نے کہا کہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. فقیل له ایکون المؤمن کذابا قال لا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، بہت جھوٹ بولنے والا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا، مومن کذاب نہیں ہو سکتا. مومن کے اندر یہ کمزوری نہیں ہو سکتی کہ جھوٹ بولتا ہو. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بخل اور بزدلی، بخیلی، بزدلی حقیقت میں اگرچہ یہ بری عادتیں ہیں
لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی فطری کمزوریاں ہیں جو ایک مسلمان مرد میں اور عورت میں ہو سکتی ہے، کہ بزدل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بخیل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ کی عادت ایک ایمان والے مرد میں ایمان والی عورت میں نہیں آ سکتی، یعنی جھوٹ اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، شریعت محمدیہ کی نگاہ میں، کہ جھوٹ اور ایمان دونوں ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ آیات، کچھ حدیث پیش کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ کچھ بھی فیصلہ کرے کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا، یا پھر اللہ رب العالمین ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے فیصلے پر عادل ہے، صادق ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن حکیم میں دو مقام پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ سوالیہ جملہ ہے، کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا ہو؟ کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا ہو؟ یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ گویا اللہ رب العالمین چاہتا کہ یہ صفت صداقت کا، امانت کا، سچائی کا میرے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین کرام، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں جو ایمان و اسلام کے منافی ہیں، اسلامی صفات کے منافی ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔